اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 148۔ شیران کو ہوش آیا تو ذہن بوجھل بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھا۔ اس نے آہستہ سے ایک کروٹ بدلی۔ اس وقت کمرے میں لگی ہوئی دیوار کی گھڑی نے 6 گھنٹے بجائے تھے۔ شیران کو اس کی آواز بہت عجیب محسوس ہوئی تھی، بالکل اجنبی لیکن بہت خوبصورت اور نغمگی آواز تھی۔ ان 6 ضربوں نے اس کے حواس جگا دیے اور وہ متحیرانہ انداز میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ گھنٹوں کی یہ آواز کہاں سے آئی؟ اس نے سوچا۔ پھر دفعتاً اس کے ذہن میں بجلی سی کوند گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب آنکھیں بھیج کر سر کو 2 جھٹکی دی تو رفتہ رفتہ احساسات جاگ گئے اور وہ اچھل کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ واقعات اسے یاد آتے جا رہے تھے اور آخری تصویر جو اس کے ذہن میں آئی وہ ڈیزی کی تھی، جو ناشتے کی میز پر اس کے سامنے بیٹھی ہوئی کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی تھی۔ لیکن وہ بے ہوشی چوٹ ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ دھوکہ دینے والوں کو میں کبھی زندہ نہیں چھوڑتا، اس نے کہا اور بستر سے نیچے اتر آیا۔ مگر تمہیں دھوکہ نہیں دیا گیا ڈیر، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ ڈیزی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو بولی اور شیران چونک کر خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ڈیزی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ نکھرے نکھرے چہرے والی لڑکی پہلے سے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پوری اطمینان قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یقیناً تمہارے ذہن میں میرے اچھے خیالات نہیں ہوں گے، لیکن مجھے موقع دو کہ میں دوستانہ انداز میں تم سے کچھ کہہ سکوں۔ شیران خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ اطمینان سے ایک صوفے پر دراز ہو گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بہت کم لوگ میری زندگی میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح تم نہ صرف ایک جارے بن کر میرے سامنے آئے، بلکہ اس کے بعد تم نے اپنے لیے میرے ذہن میں ایک مقام بھی پیدا کر لیا۔ ایسے حالات بہت ہی کم پیدا ہوئے ہیں ڈیر۔ ہوپ کہ میں خوفزدہ ہوئی ہوں، لیکن تمہاری شخصیت نے مجھے مروب کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تم سے متاثر نہ ہوتی؟ اگر تم ذہنی طور پر ابھی تک فٹ نہیں ہو تو میں تمہیں ایک بہترین مشروب پلاتی ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ صوفے سے ذرا سی اٹھی تو شیران 2 قدم آگے بڑھایا۔ بیٹھی رہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں اتنی گہری نیند کیسے سو گیا تھا؟ میں نے سلایا تھا کیونکہ تم رات بھر جاگتے رہے تھے، تمہیں نیند کی ضرورت تھی، اور میں جانتی تھی کہ تم شکی مزاج انسان ہو، آسانی سے نہیں سو گے۔ اگر میں تمہیں 6 گھنٹے تک یقین دلاتی رہتی کہ میں تمہارے لیے کسی طور نقصان دہ نہیں ہوں، تب بھی شاید تم شکوک و شبہات کا شکار رہتے اور سوتے نہیں، جبکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ تمہارے چہرے کی وہ تازگی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر مرجھاتی جا رہی تھی۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خوابار وہ دوا دے کر گہری نیند سلا دوں۔ میرا خیال ہے تمہاری نیند پوری ہو چکی ہے۔ باہر کون ہے؟ شیران نے غراہے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوستوں سے بہت دور رہے ہو شاید، یا پھر فطرت میں اعتماد نہیں ہے۔ دوسرا خیال درست ہے تمہارا، میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا، مگر میں قابل اعتبار ہوں۔ جاؤ باہر جا کر دیکھو، کسی کو تمہاری یہاں موجودگی کا شبہ تک نہیں ہے۔ میں نے حرکت صرف تمہیں سلانے کے لیے کی تھی تاکہ تم تھک نہ جاؤ، اس نے کہا، اور شیران دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ باہر نکل کر اس نے ایک ایک کمرہ، ایک ایک گوشہ دیکھا۔ ڈیزی اس کے پیچھے نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد وہ واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مجھ پر اعتماد قائم کرنے کی کوشش مت کرو لڑکی، میں اعتماد کی دنیا کا انسان نہیں ہوں۔ نہ صحیح، میں اپنی کوشش تو کر سکتی ہوں۔ مجھے تو تم مکمل اعتماد ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں ایک بڑا مقام دے چکی ہوں۔ ہوش، شیران نے حقارت سے کہا اور غسل خانے کی جانب مڑ گیا۔ گرم اور ٹھنڈے پانی کی لائنیں تھیں۔ موسم بھی گرم نہیں تھا، لیکن وہ ٹھنڈا پانی اپنے سر پر انڈیلتا رہا۔ حواس یکجا ہوتے جا رہے تھے۔ دل میں سے سوچا کہ ہالی ووڈ میں اجنبی اور امریکی پولیس کی نگاہوں کا شکار ہو کر اس کے لیے بے پناہ مسائل موجود تھے، اور پھر جیکارڈ کے قتل کے بعد اس کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ لاس اینجلس اور ہالی ووڈ صحیح معنوں میں 2 الگ الگ شہر تھے ہی نہیں۔ لاس اینجلس میں ہونے والی واردات کے بعد پولیس کا ہالی ووڈ تک پہنچنا مشکل کام نہیں ہوگا، اور ہالی ووڈ سے نکلنے کے لیے اسے بے شمار انتظامات کرنے ہوں گے۔ اگر ایسے حالات میں لڑکی جس کے پاس وہ بالکل اتفاقیہ طور پر پہنچا تھا اس سے متاثر ہو گئی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہاں ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ منتشر ذہن کو سکون کے لمحات مہیا کرنے میں وہ کافی معاون ثابت ہوئی تھی، اور پھر یہاں رہ کر وہ صورتحال کو بآسانی جائزہ لے سکتا تھا اور اپنے لیے موقع تلاش کر سکتا تھا کہ کس طرح وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ لڑکی کا ساتھ قبول کر لیا جائے اور تھوڑا سا وقت اس کے فلیٹ میں گزارنے کے بعد اس کے ذریعے ہالی ووڈ سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ باتھ روم سے واپس آیا تو اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ لڑکی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بے اختیار باہر نکل آیا، لیکن اس سے سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لباس تھا۔ ارے بہت جلد غسل سے فارغ ہو گئے تم؟ میرا تو خیال تھا کہ تم کافی دیر تک غسل خانے میں رکو گے۔ یہ کیا ہے؟ شیران نے پوچھا۔ تمہارا نیا لباس، اس نے لباس شیران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ شیران تعجب سے بولا۔ اسے تبدیل کر لو۔
मगर کیا یہ میرے بدن پر آ جائے گا؟ شیران کو خود بھی اپنے لباس سے وحشت ہو رہی تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کے پاس اور کوئی لباس موجود نہیں تھا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پہن کر دیکھ لو، ڈیزی نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور شیران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی ڈیزی سے بات پوچھنا اب ضروری نہیں تھا۔ وہ لباس لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ پہن کر دیکھا تو لباس اس کے بدن پر بہت فٹ تھا۔ باہر نکلا تو ڈیزی اس کو انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آؤ، صبح کے ناشتے کے بعد دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا، لیکن چائے تیار کر لی ہے میں نے۔ ڈائننگ روم میں آنے کے بعد شیران نے اس کے ساتھ چائے پی، ساتھ ساتھ دوسرے کچھ لوازمات بھی تھے۔ چائے کی میز پر وہ کہنے لگا، کیا یہ لباس پہننے کے بعد مجھے بے ہوش رہنا پڑے گا؟ اوہ نہیں، ممکن ہے تم میری بات پر یقین نہ کر پائے ہو، لیکن آنے والا وقت تمہیں مجھ پر یقین دلا دے گا۔ میں کسی طور تمہاری دشمن نہیں ہوں، اور پھر تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ میں کسی کو تمہارے بارے میں اطلاع دوں گی؟ ان لمحات سے گزرنے کے بعد کہ ان باتوں کی گنجائش رہ گئی ہے؟ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں تشنا ہیں، شیران نے کہا۔ پوچھو، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں پھر اس بات پر حیرت کا اظہار کروں گا کہ جب میں صرف پیٹ بھرنے کے لیے تمہارے فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو تم بے حد خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے بعد میں نے تمہاری کیفیت میں ایک ٹھوس انداز محسوس کیا ہے۔ کیا یہ متضاد بات نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمہارے اس جارحانہ انداز پر میں تم سے ڈر گئی تھی۔ میں اپنے بارے میں تمہیں کسی حد تک بتا چکی ہوں کہ میرا تعلق عام طور سے ایسے لوگوں سے رہا ہے جن کا ذریعہ معاش بہتر نہیں ہے۔ میں خود بھی ان کے لیے تھوڑا بہت کام کرتی رہی ہوں، اور جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ میری فرم کے مالک مسٹر شیلڈن نے مجھے بظاہر ملازم رکھا ہوا ہے، لیکن یہ فلیٹ انہی کا عطیہ ہے، اور یہ عطیہ بلا وجہ نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کے عوض انہیں بہت سے مالی فائدے پہنچائے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیر ہوپ ہم لوگ مختلف منصوبوں پر غور کرتے رہتے ہیں، اور مسٹر شیلڈن کا خیال ہے کہ میں ایک بہترین پلانر ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی چھوٹی موٹی کارروائیوں میں مجھے شامل رکھتے ہیں۔ تو میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ اس وقت میں تم سے خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں نے خود کو سنبھال لیا، اور یہ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد ہوا تھا۔ میرے بارے میں کیا جان سکی ہو تم؟ شیران نے پوچھا۔ یہی کہ تم بظاہر برے نظر آنے کے باوجود برے نہیں ہو، اور تم میں دوستی کے جذبے موجود ہیں۔ شیران پھر حقارت امیز انداز میں ہنس پڑا، لیکن لڑکی یا تو اس کے انداز کو سمجھ نہیں سکی تھی، یا پھر اس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اور اس کے باوجود تم مجھے اپنے بارے میں بتانا پسند نہیں کرو گے؟ مجھے یقین ہے کہ اس دوران تم میری لباس کی تلاشی بھی لے چکی ہوگی۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کون ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے ذہن میں تجسس تھا۔ تمہارے کاغذات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے جو کچھ کہا تھا غلط نہیں کہا تھا۔ دفتن شیران کو کچھ یاد آیا اور وہ چونک پڑا۔ کیا اس دوران تم باہر گئی تھی؟ ہاں، بازار گئی تھی تمہارے لیے لباس وغیرہ خریدنے۔ کیوں؟ کچھ نہیں، میں ذرا نیچے جانا چاہتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، شیران نے کہا، اور اپنی جیب سے موٹر سائیکل کی چابی تلاش کرنے لگا۔ شاید تم وہ چابی تلاش کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے دوسرے لباس میں موجود تھی۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھ دیا ہے۔ تم نے میری موٹر بائیک دیکھی تھی؟ نہیں، غور نہیں کیا۔ چابی چاہیے؟ ہاں دو، شیران نے کہا، اور پھر وہ چابی لے کر نیچے اتر آئی۔ لڑکی اس کے پیچھے نہیں آئی تھی۔ موٹر سائیکل اس جگہ کھڑی ہوئی تھی جہاں شیران نے اسے کھڑا کیا تھا۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی، لیکن اب یہاں اس کا موجود رہنا مناسب نہیں تھا۔ شیران اس پر بیٹھا، اسے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کر کے اسے کافی دور لے گیا۔ اس نے ایک ایسی سنسان جگہ کا انتخاب کیا تھا جو تھوڑے ہی فاصلے پر تھی۔ ویسے بھی یہ شہری علاقے کا آخری حصہ تھا، اور اس کے بعد پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ شیران نے ایسی جگہ موٹر سائیکل کھڑی کر دی جہاں اسے کوئی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے حتی الامکان اس پر سے اپنے تمام نشانات مٹا دیے، اور موٹر سائیکل کی چابی اسی میں لگی چھوڑ کر وہاں سے واپس دھیرے دھیرے فلیٹ کی جانب چل پڑا۔ لڑکی اپنی جگہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شیران کو دیکھ کر وہ مسکرائی، لیکن اس نے اس کی جانب واپس آنے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ شیران کرسی پر بیٹھ کر اس نے کہا، ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں تم سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ ڈیر ہوپ، میں نے تم سے بھی یہ کہا تھا کہ میں تمہارا نام ہوپ نہیں لوں گی، بلکہ کسی اور نام سے تمہیں مخاطب کروں گی۔ اس کی وجہ شیران نے پوچھا، محسوس تو نہیں کرو گے؟ لڑکی بولی، نہیں، میں تم سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شیران مسکرا کر بولا، بہت اچھا فیصلہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم میرا نام کیوں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ تم غالباً پولیس کو مطلوب ہو، یا پھر اپنے کچھ ایسے دشمنوں سے چھپتے پھر رہے ہو جو کسی وجہ سے تمہاری مخالفت پر آمادہ ہوں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں۔ اس کا اندازہ تم نے کس طرح لگایا؟ مسٹر شیلڈن کا خیال ہے کہ میں بہت زیرک لڑکی ہوں اور میری نگاہیں بہت تیز ہیں۔ میں تو شاید یہ بھی کہہ سکتی ہوں ڈیر ہوپ کے جو کاغذات تمہاری جیب سے برآمد ہوئے وہ اصل نہیں، کیونکہ عام نگاہوں سے چھپنے والا کبھی اصل کاغذات کے ساتھ دوسروں کے سامنے نہیں آتا۔ تاہم اس کے باوجود اگر تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتانا چاہو تو یقین کرو میں تم سے کچھ نہ پوچھوں گی، اور نہ ہی اس بات میں دلچسپی کا اظہار کروں گی۔ میں اپنے طور پر تمہیں ایک نام دے دوں گی، اور اس نام سے تمہیں جانوں گی۔
کیا تم اپنے الفاظ میں اتنی ہی مخلص ہو جتنا ظاہر کر رہی ہو؟ اس کا اندازہ لگانا چاہو تو میرے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے احسانات کا بدلہ کس طرح ادا کروں گا؟ اس کا طریقہ بھی میں ہی تمہیں بتا دوں گی، لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا اور شیران بھی ہنسنے لگا۔ مجھے اس انداز میں صاف گفتگو کرنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ شکریہ، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تمہارے بارے میں میرا اندازہ درست ہے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد دونوں ہی کو مطلوب ہوں، شیران نے جواب دیا۔ یہ جواب اس نے بہت سوچ سمجھ کر دیا تھا۔ لڑکی کی میت قبول کرتے ہوئے اسے یہ بتا دینا ضروری تھا کہ وہ دونوں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے اور لڑکی کو اس کے مفادات عزیز ہیں، تو یہ دونوں صورتیں ہی اس کے ذہن میں رکھنا ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ گردن ہلانے لگی اور بولی، کچھ قتل وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ ایک قتل کا نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ بہت سے کھیل کھیلے ہیں میں نے۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ بالکل غلط نہیں تھا۔ تم کسی خونخوار چیتے کی طرح پھرتلے اور چوکنے آدمی ہو اور شیر کی طرح دلیر اور نڈر۔ تمہاری جسمانی ساخت بتاتی کہ تم بے پناہ قوت رکھتے ہو اور تمہارے چہرے کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم سنگ دل فطرت کے مالک ہو اور جو سوچ لیتے ہو اس پر عمل کر ڈالتے ہو، وہ ایسے لوگ عام نہیں ہوتے۔ ہاں، تو مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کیا نام دوں؟ مجھے ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں، تم جس نام سے چاہو مجھے پکار سکتی ہو۔ اپنی قومیت کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ نہیں، اسے چھپائی رہنے دو، تو میرے حق میں بہتر ہے اور تمہارے حق میں بھی۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ تم یورپین باشندے نہیں ہو، تمہارا انگریزی بولنے کا انداز اسپینش لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن تمہارے خد و خال تمہیں اسپینش ظاہر نہیں کرتے۔ تاہم اگر میں اپنے دوستوں سے تمہیں اسپینش باشندے کی حیثیت سے متعارف کراؤں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن تم اپنے دوستوں سے میرا تعارف کرانا کیوں چاہتی ہو؟ اس لیے کہ ان سے تمہیں ملانا بہت ضروری ہوگا، لیکن تمہاری اجازت کے ساتھ ڈیر ہوپ اپنے کاغذات ضائع کر دو۔ آج سے تمہارا نام باربینو رکھتی ہوں۔ باربینو، شیران نے کہا اور آہستہ سے ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے رکھ دو، لیکن میں نے اسپین دیکھا بھی نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہر تو مسٹر باربینو، میں تمہاری ہی آمد سے بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں اپنے بارے میں تمام تر تفصیلات بتاؤں گی۔ ٹیلی فون درست کرا لیا ہے میں نے، تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ بولی اور شیران ایک بار پہ چونک پڑا۔ لیکن اب لڑکی پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے جو کچھ کر لیا ہے ٹھیک ہے، اب میں تم سے کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کروں گا اور اس اعتماد پر تمہیں مایوسی بھی نہیں ہوگی، لڑکی نے جواب دیا۔ وہ بلا شبہ بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ شیران کو آہستہ آہستہ اس کے بارے میں اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈیزی نے اس پر بہت اخراجات کیے تھے، بے شمار لباس اس نے شیران کے لیے خریدے تھے۔ اس کے علاوہ سے شیران کے چہرے پر ایک میک اپ ماسک بھی لگا دیا تھا، جس سے شیران کے چہرے میں تبدیلی نمایاں ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک خوبصورت اسپینش باشندہ نظر آتا تھا۔ یہ میک اپ انتہائی مہارت سے کیا گیا تھا اور اس میں کچھ نمایاں خصوصیات تھیں۔ ہالی ووڈ جیسے شہر میں اس قسم کی چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ فلمی زندگی کا یہ شہر مصنوعی زندگی کے لیے بے حد معاون تھا۔ اس کے بعد ڈیزی نے اسے باہر گھمانا شروع کر دیا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت الفا رومیو کار تھی اور اس کار میں بیٹھ کر کبھی وہ سیر و تفریح کے نکلتی تو اس کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی ہوتی۔ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جنرل اسٹور میں کام کرنے والی لڑکی ہے۔ بہر طور کئی دن گزر چکے تھے اور ڈیزی کی عنایتیں شیران پر بدستور تھیں۔ پھر ایک دن اس نے کہا، اگر تم اجازت دو باربینو تو میں تمہارا تعارف اپنے دوستوں سے کراؤں۔ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں، یوں سمجھ لو کہ اس کی ہمیں بے پناہ ضرورت ہے۔ اگر تم محسوس کرتی ہو تو تمہاری مرضی، شیران نے جواب دیا۔ ڈیزی اس کے لیے خاص اہمیت اختیار کر گئی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایرا ڈمپل کے اثرات کو وہ ذہن سے فراموش کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں آج تھوڑی سی تفصیلات بتانا چاہتی ہوں ڈیر باربینو، اس کے لیے تمہیں مکمل آزادی ہے کہ تم میرے منصوبے میں شریک ہونا چاہو تو ہو جانا، اور اگر ان ہنگاموں سے دور رہنا پسند کرو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیسے ہنگامے؟ شیران نے پوچھا۔ مسٹر شیلڈن کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ ایک جنرل اسٹور چلاتے ہیں، لیکن ان کا اصل کاروبار کچھ اور ہے۔ بے پناہ دولت مند آدمی ہے اور بڑی اچھی شہرت بھی رکھتے ہیں، لیکن درپردہ ہم لوگ ایسے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں جو ہمارے مالی منافع مہیا کر سکیں۔ سو اس بارے میں ہم نے ایک بہترین منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں ہمیں اتنی بڑی آمدنی ہونے کی توقع ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی دولت کبھی نہیں کمائی ہے۔ اوہ، کیا منصوبہ ہے؟ شیران نے پوچھا۔ منصوبے کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری خواہش ہے کہ اس میں تمہیں شریک کر لیا جائے۔ میں باقاعدہ جرائم پیشہ آدمی نہیں ہوں، لیکن اس بات سے بھی منحرف نہیں ہوں کہ میں نے زندگی عام انداز میں گزاری ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے میں نے بینک بھی لوٹے ہیں، بے شمار افراد کو قتل بھی کیا ہے، اور جب مجھے دولت کی ضرورت ہوتی ہے یوں سمجھ لو کہ ہر راستہ میں اپنے لیے کھلا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو باربینو؟ ہماری شخصیت سے میں کیسا اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی؟ ممکن ہے۔ ویسے تم مجھے کافی چالاک معلوم ہوتی ہو۔ ہاں، میں چالاک ہوں،
اتنی चालाकी शील्डन जैसा शख्स मेरी नाज़बरदारियाँ करता है और मेरे हर किस्म के अखराजात बर्दाश्त करता है, और इसकी वजह है ये है कि जब भी मैंने शील्डन को कोई प्रोग्राम दिया, इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल हुई। न सिर्फ शील्डन बल्कि फ्लैश बैरन और मास पैंथर भी इससे मुझे अपना उस्ताद समझते हैं। और इस बार मैंने जो मंसूबा इन लोगों के सामने पेश किया है, इसने इन सबके हाथ पांव फुला दिए हैं, क्योंकि मंसूबा बहुत बड़ा है। इसमें हमें तकरीबन 10 लाख डॉलर की आमदनी होने की तवक्को है। इन 10 लाख डॉलर में यूँ समझो कि इससे पहले हम 4 आदमी शरीक थे, यानी पैंथर, फ्लैश बैरन, शील्डन और मैं यानी डेजी। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया है कि ये रकम हम में बराबर तकसीम हो जाए, यानी इस रकम को हासिल करने वाले 5 अफराद होंगे, जिनमें एक नाम मिस्टर बार्बिनो का है। इसने कहा, ओह ओह, मुझे दौलत से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शायद तुम इस बात का यकीन ना करो, अगर मैं चाहूँ तो हॉलीवुड को जहन्नम बना सकता हूँ। इतनी दौलत हासिल कर सकता हूँ कि मुझसे गिनी भी ना जा सके, लेकिन मैंने दौलत के हुसूल के लिए कभी ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी फितरत के चंद पहलू बता देना चाहता हूँ। ख्याल रखना इस चीज़ का, जिससे मेरी दुश्मनी हो जाए, जो मुझ पर पहला वार कर दे, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करता। अगर मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन इस बात का ख्याल रखे तो यकीनन उन्हें मुझसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है। मैं इस बात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखूंगी, डेज़ी ने जवाब दिया। सिर्फ तुम्हारी इस अनायत के जवाब में जो तुमने मुझ पर की है, मैं तुम्हारे इस मंसूबे में शरीक हो सकता हूँ। इसके अलावा मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। 2 लाख डॉलर का मसला मेरे लिए कोई बड़ी हैसियत नहीं रखता। मुझे इस अपनी ज़रूरत की रकम दरकार होती है और बस। डेज़ी शीरान की आंखों में देखती रही। गालिबन वो कुछ अंदाज़ा कर रही थी कि इस शख्स के बारे में इसने जो कुछ अंदाजे लगाए थे, ये इन पर 100% पूरा उतर रहा था। और डेज़ी जानती थी कि कौन सा शख्स किस मामले में काम आ सकता है और किस हद तक इसका साथ गवारा किया जा सकता है। इसके अंदाजे के मुताबिक शीरान इस मंसूबे में इसके लिए एक बेहतरीन इंसान था। और फिर वो लोग जो इसके साथ काम करते थे, यानी फ्लैश बैरन, पैंथर और शील्डन, बेशक वो मुखलिस लोग थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए वो डेज़ी को धोखा भी दे सकते थे। और डेज़ी की दिली ख्वाहिश थी कि एक ऐसा आदमी इसके साथ मौजूद हो जो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर सके। और जराइम की ज़िंदगी में किसी पर एतमाद करना हिमाकत की बात थी। अक्सर इसने इन लोगों के दरमियान इख्तलाफात पाए थे, लेकिन ऐसे के बज़ाहिर नुमाया ना हो, बल्कि दिल में मनसूबा बंदियाँ जारी रखी जाएँ, और अगर काम बन जाए तो वाह। चुनांचे डेज़ी इस काम की इब्तिदा से महसूस कर रही थी कि इसे अपने साथ किसी और शख्स को भी शरीक कर लेना चाहिए, और इस सिलसिले में वो आज़ाद थी। और ये मुआहदा था कि इनके दरमियान कि वो जो प्रोग्राम पेश करेगी, इसमें जितने अफराद की ज़रूरत पेश आएगी, वो लोग इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। चुनांचे डेज़ी शीरान की शमूलियत की ख्वाहिशमंद थी। मेरी तरफ से किसी शक व शुबे का शिकार हो तुम, शीरान की आवाज़ ने से चुका दिया। कैसी बातें कहते हो डेर? अलबत्ता एक बात तुम पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। डेज़ी गहरी सांस लेकर बोली, क्या? जराइम की दुनिया में तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारा तजर्बा कितना है, इसका मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन इसका पहला असूल ये है कि सबसे करीबी साथी को भी शक की निगाह से देखो। ये सब मेरे शनासा हैं और कभी धोखेबाज साबित नहीं हुए। इससे कबल कभी बड़ी रकम हमारे दरमियान नहीं आई। मैं ख्याल रखूंगा, शीरान ने जवाब दिया। शीरान ने मिस्टर शील्डन, पैंथर और बैरन से मुलाकात की। तीनों शानदार शख्सियत के मालिक थे, जसीम, कदावर और ख़तरनाक चेहरे वाले। डेज़ी ने अपने बारे में जो कुछ कहा था वो भी गलत नहीं था। वो इन लोगों का दिमाग थी। किसी तमहीद के बगैर उसने कहा, मिस्टर बार्बिनो स्पेन के बाशिंदे हैं, मेरे मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद, और इस प्रोग्राम में इनकी शमूलियत हमारे लिए ज़रूरी थी। इस छोटे से गिरोह में हम मिस्टर बार्बिनो को खुशामदीद कहते हैं। शील्डन ने गर्मजोशी से कहा कि मिस्टर बार्बिनो को इस प्रोग्राम की तफसील बता दी गई है। पैंथर ने पूछा, अभी तक नहीं, लेकिन अब हमें इसका आगाज़ कर देना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों की इजाज़त चाहती हूँ। मिस डेज़ी, आप हमारे लिए सरबराह की हैसियत रखती हैं। आपके किसी फैसले से आज तक इनहराफ नहीं किया गया। मिस्टर बार्बिनो, क्या तुम इन लोगों के साथ कोई ऐसा काम करना पसंद करोगे जिसमें तुम्हें 2 लाख डॉलर की खालिस आमदनी हो जाए? क्यों नहीं, मुझे तीनों अच्छे साथी मालूम होते हैं। मनसूबा बहुत पेचीदा है। अमरीकी महकमा जंग के एक ख़ास किस्म के तैयारे बना रहा है, जिनकी कारकर्दगी जंगबाज मुल्कों के लिए बाइस तशवीश है। इन तैयारों की तफसील ने बहुत से ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। हमेशा की मानद रूस इन तैयारों के बारे में शदीद बेचैनी का इजहार कर रहा है, और रूसी महकमे KGB ने इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जाल बिछा रखा है। वो बड़ी तनदही से ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं जो इन तैयारों के बारे में मुफस्सल मालूमात फराहम कर सकें, और उन्होंने शदीद तंगो-दो के बाद एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लिया है जो इस सिलसिले में काम कर सकता है। इस शख्स का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और तैयारासाज कंपनी में इस शख्स ने एक इंजीनियर की हैसियत से शमूलियत इख्तियार कर ली है और बड़े एहतमाम से काम कर रहा है। इसने तैयारों के नक्शे और ऐसे ख़ास पुर्जे चुराने में कामयाबी हासिल कर ली है जो अगर रूसी एजेंटों के हवाले कर दी जाएँ तो रूसी एजेंट
ان کی मुंह मांगी कीमत अदा कर सकते हैं। इसके बाद इस शख्स ने इन पुर्जों और नक्शों का सौदा $10 लाख में तय कर लिया है और अब वो ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। हमारी निगाह में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो एडी फोक के मुस्तकिल प्रोग्राम से हमें आगाह कर सकता है। एडी फोक का नाम सुनकर शीरान उछल पड़ा था। एडी फोक ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा, एक जराइम पेशा। मार्लिनों के दुश्मनों में एडी फोक का नाम भी शामिल था। क्या ये वही एडी फोक है, लेकिन इसने खुद को संभाल लिया। इन खतरनाक लोगों के दरमियान एडी फोक से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार खतरनाक भी हो सकता था। इस शख्स पर हमारी निगाह है। दूसरी तरफ हमारा जरिया मालूमात हमें इत्तलात फराहम कर रहा है कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, और ताज़ातन इत्तलात ये है कि किसी भी वक्त इस कार्रवाई पर अमल हो सकता है। डेज़ी ने कहा। सामने बैठे हुए लोगों की आंखों में तहसीन के जज्बात थे, लेकिन शीरान के ज़हन में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, एडी फोक, एडी फोक। इसके बाद मैं मिस्टर बार्बिनो के सामने अपना प्रोग्राम दोहराना चाहती हूँ, जबकि मेरे दूसरे साथी इससे वाकिफ हैं। डेज़ी बोली। $10 लाख की नकद रकम के इवज़ ये पुर्जे और नक्शे रूसी एजेंटों के हवाले किए जाएंगे। हमें इस बात से दिलचस्पी नहीं कि नक्शे और पुर्जे कहाँ जाते हैं। अगर रूसी एजेंट इन्हें निकाल ले जाने में कामयाब हो गए, वो उनकी सरदर्दी है। हमारी दिलचस्पी सिर्फ उस $10 लाख की रकम से है जो ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा वसूल करेगा। वो रकम हमें मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में क्या तुम्हारे ज़राए मालूमात मुस्तहकम हैं? शीरान ने सवाल किया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग मेरे सामने मौजूद हैं, डेज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शख्स एडी फोक के बारे में मालूमात हमें किस पाए के आदमी से निपटना होगा? बेहतरीन सवाल है, शील्डन ने तारीफी अंदाज में कहा। ख़तरनाक आदमी है, ऑस्ट्रेलिया का मशहूर जराइम पेशा जिसकी तकरीबन तमाम जिंदगी जराइम में गुजरी है। खासा वसी गिरोह रखता है, लेकिन इस मकसद के इसने अपने गिर्द भीड़ नहीं लगाई। यहाँ इतनी अहम जगह वो कैसे दाखिल हुआ? शीरान ने पूछा, और डेज़ी फख्री अंदाज में मुस्कुराने लगी। आपने मिस्टर बार्बिनो के सवालात पर गौर किया कि मेरा इंतखाब गलत है? इसने कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। वाकई एडी फोक के बारे में हमारी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए, पैंथर ने कहा। बिलाशुबा ये एडी फोक है। डेज़ी ने एक तस्वीर निकाल कर सामने रख दी। इस अहम काम के लिए ये शख्स रूसी महकमे KGB की दरियाफ्त है, क्योंकि एक अमरीकी इंजीनियर मिस्टर आर्थर बिलानी का हमशक्ल है। हरफन मुल्ला आदमी है, लेकिन 2 माह तक इसने मास्को में जहाज़साजी की ज़रूरी उमूर की तरबियत पाली है। इसके बाद मिस्टर आर्थर को अगवा करके इसे इनकी जगह दे दी गई है, डेज़ी ने जवाब दिया। शीरान ने तस्वीर को बगौर देखा और इस बात में कोई शुबा नहीं था कि एडी फोक वही शख्स है जिसकी हलाकत की जिम्मेदारी शीरान ने कबूल की थी। इस प्रोग्राम से इसकी दिलचस्पी बेपनाह हो गई थी। शील्डन ने कहा। दूसरे लोगों के बारे में मुस्तकिल गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन हम इस नन्ही मुन्नी सी लड़की के बारे में कुछ नहीं कह रहे जिसने ये मालूमात हासिल की हैं। हमें डेज़ी पर फ़ख्र है। दूसरे लोग बोले। ये मंसूबा हमारी इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा है, और इसके बाद हमें तवील अरसे तक किसी नए प्रोग्राम पर काम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, हमने अपने जहनों में इस के मंसूबे की कामयाबी के बाद बेशुमार प्रोग्राम बना रखे हैं। मैं एक बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूस करने का इरादा कर चुका हूँ, फ्लैश बैरन ने कहा, और मैं जनरल स्टोर को एक शानदार डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहता हूँ। शील्डन भी बचकाना अंदाज में बेख्तियार बोला। दौलत की चमक इनकी आंखों में बसी हुई थी। डेज़ी ने कहा। इस नए मेंबर को आप लोगों से रूशनास कराने की तकरीब खत्म हो गई, और कोई खास बात? हम लोग सिर्फ अमल हैं, दिमाग तो तुम हो डेज़ी, शील्डन ने कहा। जब वो लोग चले गए तो शीरान ने कहा, मुझे सिर्फ एक बात पर ताज्जुब है डेज़ी। किस बात पर डार्लिंग? जिस वक्त मैं तुम्हारे फ्लैट में दाखिल हुआ तो ये तुम थी। कि तुमने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं कर सकती थी जिसके ज़रिए इस तरह घुसाने वाले को दुरुस्त किया जा सकता? डेज़ी हंसने लगी थी। एडी फोक शीरान के जहन में जाग रहा था, लेकिन वो कच्चे जहन का इंसान नहीं था। अपने असल मकसद की इसने किसी को हवा तक नहीं लगने दी थी। तकरीबन 1 हफ्ता मजीद गुजर गया। इस दौरान डेज़ी इसे उल्फा रोमियो में हॉलीवुड और इसके निवाह की सैर कराती फिर रही थी। शील्डन और दूसरे साथियों से भी कई मुलाकातें हो चुकी थी। फिर एक दिन डेज़ी ने शीरान से कहा, वक्त नज़दीक आ गया है डेयर बार्बिनो, हमें एक शख्स से आखिरी मालूमात हासिल करनी है आज रात। खूब, मैं खुद बेचैनी से मुंतज़िर हूँ। क्या एडी फोक अपना काम मुकम्मल कर चुका है? हाँ तकरीबन, लेकिन इसके प्रोग्राम की आखिरी तफसील यही शख्स देगा जिसका नाम वाइल्ड टेरिस है। मेरी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द कर दो, शीरान ने कहा। सारे काम इज्तिमाई हैसियत से होंगे, डेज़ी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि जहाज़ के नक्शे और पुर्जे कौन सी जगह इन लोगों के सुपुर्द किए जाएंगे? बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी बहुत मालूमात जो हासिल हुई इनके तहत तबादला यहाँ से थोड़े फासले पर वाक़ एक जजीरे पर होगा जो एक दौलतमंद शख्सियत की मुल्कियत है, और वहाँ इसकी ऐशगा बनी हुई है। प्रोग्राम के मुताबिक जहाज़ के भारी पुर्जे जिन्हें एडी फोक हासिल करके किसी जगह पोशीदा कर चुका है या फिर इनकी नकल तैयार कर चुका है, एक मखसूस ट्रक के जरिए बंदरगाह पहुँचाए जाएंगे, जहाँ से किसी जहाज़ के जरिए इन्हें जजीरा पुमीटो तक पहुँचाया जाएगा, और यहाँ से वो लोग बाकी मामला तय करेंगे।
کیا کسی پرائیویٹ جزیرے پر یہ سودے بازی وہاں کے مالک اور محافظوں کے علم کے بغیر ہوگی؟ افسوس اس بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ جزیرے کے محلے کو علم ہے، یہ اندازہ ہو سکا ہے کہ وہاں محافظوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات ٹیریس سے ہی معلوم ہو سکیں گی۔ ڈیزی نے جواب دیا، ہمیں اس شخص ایڈی فوک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ کیا تم اس شخص سے مکمل واقفیت رکھتی ہو؟ میں نے اس کی کوشش نہیں کی، ڈیزی نے جواب دیا، اور شیران خاموش ہو گیا۔ ڈیزی بولی، آج رات اس شخص یعنی وائلڈ ٹیریس سے معلومات حاصل کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے کاموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اس وقت جب وہ ٹیریس کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر نقاب چڑھے ہوئے تھے اور وہ مخصوص لباسوں میں ملبوس تھے۔ اپنا کام انجام دینے کے بعد انہیں ہر وہ چیز ضائع کر دینی تھی جو اس وقت ان کے ساتھ موجود تھی۔ ٹیریس کے اہل خاندان میں ایک درمیانی عمر کی عورت، دو نوجوان لڑکے جنہیں بیرن اور پینتھر نے کس کر ایک کمرے میں بند کر دیا، ان سب کو بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وائلڈ ٹیریس کو جگایا گیا۔ بھاری بدن کا یہ شخص جبڑوں کی بناوٹ سے بہت سخت گیر معلوم ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کا چہرہ سکڑ گیا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو شیلڈن نے اس کا پستول سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے پاس موجود ہے مسٹر ٹیریس، اور جو سوالات ہم آپ سے کرنے والے ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ کیا آپ فائل نمبر 20 کے بارے میں بتانا پسند کریں گے جس کا تعلق مسٹر آرتھر بلینک سے ہے؟ اس سوال پر ٹیریس کا سانس رک گیا تھا۔ آپ کی آسانی کے لیے آسٹریلوی جرائم پیشہ شخص ایڈی فورک کا نام بھی لیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں دقت نہ ہو کہ آپ کہاں سے بات شروع کریں۔ شیران نے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ٹیریس سنبھل کر کہا، آپ کی یادداشت جگانے کے لیے ہمارے پاس معقول بندوبست ہے۔ شیران نے کہا، اور پھر سے جیب سے بجلی کی تاروں کا گچھا نکالا، 2 تار ساکٹ میں پھنسائے۔ دوسرے سرے پر ایک ہینڈل والی نکیلی سوئی لگی ہوئی تھی۔ ہم آپ کو ہاتھ پاؤں سے محروم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس طرح خون خرابہ ہوتا ہے اور لباس خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سوئی، ذرا آپ اس کی کارکردگی دیکھیں۔ شیران نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے ٹیریس کو قابو میں کر کے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور ٹیپ چپکا دیا۔ جب تکلیف آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے تو گردن ہلا کے اس بات کا اظہار کر دیں کہ آپ زبان کھولنے پر آمادہ ہیں۔ سوئی سرخ ہو گئی تھی۔ شیلڈا نے ٹیریس کی ایک انگلی پکڑ کر سوئی اس کے ناخن پر رکھ دی اور پلک جھپکتے میں سوئی انگلی کی ہڈی سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ ٹیریس کا بدن پھڑکنے لگا تھا۔ یہ نمونہ تھا، کلائی کی ہڈی پھر دونوں پنڈلیاں۔ اس کے بعد آپ کے جبڑوں میں ایسے ہی باریک باریک سوراخ بنا دیے جائیں گے، اور اگر آپ پھر بھی سچ نہ بولنے پر آمادہ ہوئے تو ناکافی انتقام کے طور پر یہ سوئی آپ کے دماغ میں اتار دی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ ٹیریس نے پنڈلیوں تک مقابلہ جاری رکھا اور اس کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس دوران یہ لوگ اس سے دلچسپ فکر بازی کرتے رہے تھے، ٹیریس کی ہمت کی تعریف کرتے رہے تھے۔ جب اس نے آمادگی ظاہر کی تو اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا کر کپڑا نکال دیا گیا۔ ٹیریس کراہنے لگا، کرا کر ہی صحیح، لیکن آپ ہمارے سوالات کے جواب دیتے رہیں۔ شیلڈن نے بڑے ادب سے کہا، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ طیارے کے پرزے اس وقت کہاں ہے؟ ایڈی فور کی تحویل میں۔ کس جگہ رکھا گیا ہے انہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کب لے جائے جا رہے ہیں وہ؟ 18 تاریخ کی رات کو۔ کون سے علاقے سے؟ ڈیک فورلے۔ بوس ڈے نامی لانچ میں انہیں جزیرے پوٹومیو لے جائے گی۔ انہیں لے جانے والوں میں کون کون شامل ہوگا؟ اس بار شیران نے پوچھا تھا۔ ایڈی فورک، اس کے علاوہ کون ہوگا یہ نہیں معلوم۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ انہیں وصول کرنے والے طیارے کے ذریعے پومیٹو آئیں گے، رقم ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ پومیٹو ایئر فیلڈ پر اتریں گے جہاں نقشے اور پرزے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس وقت صرف 2 افراد وہاں موجود ہوں گے جو مطلوبہ اشیاء ان کے حوالے کریں گے۔ یہ لوگ غیر مسلح ہوں گے اور رقم لانے والوں کی نگرانی میں ہوں گے۔ جب تمام سامان بار ہو جائے گا تب انہیں رقم لے جانے کی اجازت ہوگی۔ جزیرے پر اس سلسلے میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا جزیرے کے مالک بھی اس پروگرام میں شریک ہے؟ نہیں، لیکن وہاں کے محافظوں کو رقم ادا کر دی گئی ہے۔ پرائیویٹ ایئر فیلڈ پر مکمل سناٹا ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اتفاقی طور پر جزیرے کا مالک وہاں پہنچ جائے؟ 18 تاریخ کو اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ ہم شہر میں ڈنر دے رہا ہے، گویا یہ چانس ہے۔ ہاں، 18 تاریخ اس لیے منتخب کی گئی ہے۔ کیا یہ پروگرام مکمل ہے؟ ہاں، شکریہ مسٹر ٹیریس۔ کوئی اور سوال میڈم؟ شیلڈا نے ڈیزی سے پوچھا۔ میرے خیال میں معلومات مکمل ہیں، چنانچہ اب مسٹر ٹیریس کی آخری رسم ادا کر دی جائے، شیلڈا نے مسکرا کر کہا، اور ڈیزی شیران کی دیکھنے لگی۔ شیران نے جیب سے تیز اسرا نکالا اور اطمینان سے ٹیریس کے نرخے پر پھیر دیا۔ قتل کرنے کا یہ بھیانک انداز ان کو بھی لرزانے کے لیے کافی تھا۔ انسانی زندگی کو اس نے بے جھجک انداز میں ختم کر دینے والے اس شخص کے ہاتھ کی جنبش اور چہرے کے تاثرات کو ان سب نے بخوبی نوٹ کیا تھا اور دل ہی دل میں اس سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ 18 تاریخ دور نہیں تھی، اس سلسلے میں ان لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ بوس ڈے نامی لانچ چھوٹے موٹے جہاز کی مانی تھی، وہ ڈیک نمبر 4 کے قریب پانی میں ڈول رہی تھی۔ یہ بندرگاہ ایک تفریحی ساحل کی حیثیت رکھتی تھی اور یہاں بے شمار ریستوران کھلے ہوئے تھے۔ 4 بوئنگ بیس بھی تھے جہاں سے کرائے پر لانچیں مل جایا کرتی تھیں۔ 18 تاریخ کا دن شدید مصروفیت کا دن تھا، چنانچہ سب سے پہلے شیلڈن اور شیران کرائے کے ایک بوٹ میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ دوسری بوٹ میں پینتھر اور ڈیزی روانہ ہوئے تھے۔
लंबा सफर तय करके ये लोग जजीरा पोटोमियो के करीब से गुजरे और जजीरे से कुछ दूर गहरे पानी में शीरान और डेजी अपनी अपनी बोट से उतर गए। दोनों एहतियात से तैरते हुए साहिल की तरफ चल पड़े। शेल्डन और पैंथरू भी वहीं आ गए। शाम को 4 बजे नई इतलात के साथ पैंथर और शेल्डन वापस आए और इस बार पैंथर को साहिल तक आना था। यहाँ झाड़ियों के एक मखसूस झुंड में शीरान और डेजी ने इसका इस्तकबाल किया था। शेल्डन वापस चला गया। 7 बजे उन्होंने बोर्ड्स डे को जजीरे पर आते देखा। वो जजीरे के मखसूस डेक से अलग ही थी और तकरीबन 10 अफराद ने इससे 4 बड़ी पेटियां उतारी थी, जिन्हें एक जीप पर 2 दफ़ा बार करके रनवे के नज़दीक एक चबूतरानुमा इमारत में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद लॉन्च कुछ अफराद के साथ वापस चली गई थी। तीनों अफराद इस कार्रवाई को एक महफूज जगह से देख रहे थे। 8:30 बजे शेल्डन और फ्लैश बैरन एक छोटी सी कश्ती के जरिए यहाँ तक आ गए और कश्ती एक तारीख जगह छुपा दी गई ताकि इनकी वापसी का मुकम्मल बंदोबस्त हो सके। इस दौरान जजीरे का तायराना निगाह से जायजा लिया गया था और ये अंदाजा लगाया गया था कि यहाँ सिर्फ चंद मुहाफिजों के अलावा और कोई नहीं है। चुनांचे इब्तदाई प्रोग्राम के तहत इन मुहाफिजों को ठिकाने लगाने का फैसला किया गया। खतरा यह था कि झोंपड़े में एडी फोर्क वगैरह मौजूद थे। इन लोगों के अंदाजे के मुताबिक एडी फोर्क सिर्फ एक आदमी के साथ यहाँ मौजूद था। गोया सिर्फ 2 अफराद थे जो रकम वसूल करने और माल हवाले करने वालों में थे। अगर मुहाफिजों को ख़त्म कर दिया और इन दोनों को मुहाफिजों से राब्ता कायम करने की ज़रूरत पेश आए तो क्या किया जाए। इस मौका पर शीरान ने कहा, हम इन मुहाफिजों की जगह ले सकते हैं और अगर लोगों के आने से कबल ही हम एडी फोर्क इसके साथी को काबू में कर लें तो फिर सिर्फ एक पार्टी से हमें निपटना होगा। एडी फोर्क बेहद खतरनाक आदमी है। अव्वल तो इस पर काबू पाना ही मुश्किल है और अगर फर्ज कर ऐसा हो भी गया तो हम इसकी ज़ुबान किसी कीमत पर नहीं खुलवा सकते। फिर हमें कैसे मालूम होगा कि माल वसूल करने वाली पार्टी से इब्तदाई मामलात क्या होंगे। ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, शीरान बोला। मुहाफिजों को किस तरह काबू किया जाए? मेरे ख्याल में फ्लैश बैरन को मेरे हवाले कर दिया जाए, शीरान बोला। क्योंकि जजीरे पर इस वक्त ज्यादा मुहाफिजों की जरूरत नहीं थी, इससे सिर्फ 3 अफराद इस वक्त यहाँ मौजूद थे। बाकी लोग अमीर आदमी की बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए चले गए थे। जिस वक्त फ्लैश के हमरा शीरान उस अजीमुशान इमारत में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर इसकी मुलाकात एक मुसल्लम मुहाफिज से हो गई। 2 अजनबी शक्लों को देखकर बुरी तरह चौंक गया। दूसरे लम्हे इसका पिस्तौल बाहर निकल आया। बेवकूफ़ आदमी, हम मिस्टर फोक के साथी हैं। तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? शीरान फौरन बोला। मुहाफिज तजब्जुब में पड़ गया, लेकिन तजब्जुब का ये लम्हा इसके लिए मौत का लम्हा साबित हुआ। फ्लैश ने इसके पिस्तौल वाले हाथ पर लात मारी और शीरान इसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया। फिर बस एक हल्की सी चटाख की आवाज़ उभरी थी और मुहाफिज की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। इसकी लाश एक महफूज जगह डालने के बाद वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि बाकी 2 अफराद चाय की एक ट्रे संभाले बरामद हुए और ये दोनों आड़ में हो गए। फ्लैश की जिम्मेदारी ये थी कि वो चाय की ट्रे न गिरने दे और इसे संभाल ले। बाकी काम शीरान का था। वही हुआ, फ्लैश अचानक इनके सामने आया। लाओ चाय मुझे दे दो, इसने मासूमियत से कहा और फिर दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और एक नफसियाती रद्दअमल के तहत ट्रे इसके हाथों में आ गई। मुहाफिजों ने एक खाली हाथ शख्स को देखा था जो सिर्फ इनसे चाय की ट्रे मांग रहा था और जब वो संभले तो अचानक अकब से किसी ने इनकी गर्दन आहनी शिकंजों में जकड़ ली। दोनों के सर इस कुव्वत से एक दूसरे से टकराए कि कासर सर की हड्डियां टूट कर दूसरे में पेवस्त हो गई और मजीद किसी कार्रवाई की जरूरत पेश न आई। फ्लैश बैरन के हाथों में अलबत्ता ट्रे कांपने लगी थी, जिसका एहसास इसमें रखी प्यालियों के बजने से हो रहा था। इन दोनों मुहाफिजों की लाशें भी महफूज जगह छुपा दी गईं। अलबत्ता इस काम में इतना वक्त लग गया था कि चाय ठंडी होने लगी थी। बेहतर है चाय पी जाए, वैसे भी हमें यहाँ चाय नसीब नहीं होगी, क्या ख्याल है? और फिर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ठंडी चाय ले जाने से क्या फ़ायदा? शीरान ने तजवीज़ पेश की और बैरन फटी फटी आंखों से दुनिया के इस सबसे अजीब इंसान को देख रहा था जिसने मामूली जानवरों की तरह चंद इंसानों को बड़े वहशाना अंदाज में कत्ल कर दिया था। उसके चेहरे पर बेसुकूनी की एक शिकन भी नहीं थी और वो सिर्फ चाय पीने की बात कर रहा था। यही नहीं बल्कि इसने चाय की प्यालियों में उंडेल भी ली थी और इनमें से एक प्याली फ्लैश बैरन की तरफ बढ़ा दी और दूसरी खुद अपने हाथ में लेकर इसके घूंट लेने लगा। चाय के 1-2 सिप लेने के बाद इसने कहा, ठंडी और बेमज़ा, क्या ये चाय हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों तक पहुंचा सकते थे? हम इसे लेकर वहां तक जाना ज़रूरी है। क्या तुम अपने आप को इसके लिए तैयार पाते हो? इसने बैरन से पूछा और फ्लैश बैरन ने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। चुनांचे शीरान चाय की ट्रे संभाले बैरन के साथ रनवे के आखिरी सिरे पर बने उस झोंपड़े की जानिब बढ़ गया जो रनवे पर उतरने वाले तैयारे या हेलीकॉप्टर को निशानात फराहम करता था। झोंपड़े में शीरान के अहद का दुश्मन यानी एडी फोर्क अपने एक साथी के हमरा मौजूद था। मार्लिनो वाकई खुशनसीब था कि शीरान जैसा लापरवाह शख्स इसकी शख्सियत को जहन की इंतहाई गहराइयों में महसूस करने पर मजबूर था, वरना शायद वो अपनी माँ का भी एहसानमंद न होता जिसने अपना दूध पिलाकर इसे परवान चढ़ाया था। इसकी फितरत में भूल जाने का उनसर शामिल था। दोस्त और दुश्मन का कोई एहसास इसके जहन में नहीं था। न जाने इंसानी हिस्सियात में वो जज्बा कहाँ मफकूद हो गया था जो फितरत का खासा होता है। उसके दिल में किसी की मोहब्बत ना थी, या ले दे के अगर ज़रा जिक्र किया जाए तो फिर दूसरी खुशनसीब मारदीन थी जिसे वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का तहिया कर चुका था। और यकीनन अगर मोनी मारदीन की ज़िंदगी वफा करती तो शीरान इसके लिए एक बेहतरीन शोहर साबित हो सकता था।
اور یہ بھی ممکن تھا کہ اگر مونی ماردن اسے راہ راست پر لانا چاہتی تو شیران بھی انسانوں کی صف میں آکھڑا ہوتا، لیکن یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تھا اور اس نے بڑے سکون سے ایڈا ڈمپل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ذہن میں لاتعداد خیالات گردش کر رہے تھے اور بالآخر وہ جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ ایڈی فورک اور اس کا قوی عقل ساتھی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ مال وصول کرنے والا طیارہ کس وقت یہاں پہنچے گا۔ محافظوں پر انہوں نے توجہ بھی نہیں دی تھی، لیکن صورتحال وہ نہ تھی جو ان کے خیال میں تھی۔ چائے لانے والے دونوں چہرے اس وقت بھی ان کے لیے اجنبی تھے اور اس وقت بھی وہ ان پر کوئی شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ چائے کی ٹرے شیران کے ہاتھوں میں تھی۔ اس دوران شیران نے ایڈی فورک کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ ان کی سٹین گنیں ان کے پیروں کے نزدیک پڑی ہوئی تھیں اور ذرا سی جنبش ان سٹین گنوں کو ان کے ہاتھوں تک پہنچا سکتی تھیں۔ مسئلہ ان دونوں پر قابو پانے کا تھا اور فلیش بیرن بھی اس کے لیے تیار تھا۔ شیران نے غالباً چائے کی ٹرے اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی کہ وہ بھی اپنے مد مقابل پر بھرپور وار کر سکے، چنانچہ وہ بڑے احترام سے جھکا۔ اس دوران اس نے سچویشن کا بڑی اچھی طرح اندازہ لگا لیا اور اپنا عمل کرنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا۔ دفعتاً چائے کی ٹرے پوری قوت سے ایڈی فورک کے چہرے پر پڑی۔ شیران اس انداز سے جھکا تھا جیسے نیچے رکھ رہا ہو۔ چائے دانی، دودھ دان، پیالیاں اور اس میں رکھے ہوئے دوسرے لوازمات ایڈی فورک کے چہرے پر پڑے اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک وجود نے اسے چھاپ لیا تھا۔ فلیش بیرن جانتا تھا کہ اس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ بیٹھے ہوئے دونوں انسانوں کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، لیکن فلیش بیرن نے اپنے شکار کو سنبھال لیا۔ دونوں نے اس طرح ان پر چھلانگیں لگائی تھی کہ وہ چت ہو گئے تھے۔ سٹین گن اب ان کے ہاتھوں کی زد سے باہر تھی، لیکن دونوں پر حملہ کرتے ہوئے خاص طور سے سٹین گنوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ہلکی ہلکی ٹھوکروں سے انہیں دروازے کے قریب پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شکار کو بری طرح رگیڑ رہے تھے۔ ایڈی فورک جیسا خطرناک آدمی اتنا حلوہ تر نہیں تھا کہ شیران اسے نگل لے۔ بے شک ابتدائی حملے اور اچانک پیش آنے والی صورتحال سے وہ ایک لمحے کے لیے مغلوب ہو گیا، لیکن پھر اس کے پاؤں پیچھے اٹھے اور سینے پر چڑھے ہوئے شیران کی گردن میں آ پھنسے۔ جھٹکا بے حد زوردار تھا، لیکن مد مقابل بھی شیطان سے کم نہیں تھا۔ شیران بے شک اس کے سینے سے لڑک کر نیچے گرا، لیکن نیچے گرتے گرتے بھی اسے ایڈی کے دونوں پاؤں پکڑ لیے اور پھر ان پاؤں کے سہارے ہی وہ دور ہونے سے بچ سکا تھا۔ ایڈی فورک نے جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیروں کی کھال چھل گئی۔ مقابل کے کھدرے ہاتھ اتنے ہی خوفناک تھے۔ شیران نے پوری قوت سے سلٹ دیا۔ اب ایڈی فورک اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔ شیران نے اس کے دونوں پاؤں اپنی گرفت میں لیے، موڑنا شروع کر دیے اور اس کے بعد ان پیروں کے سہارے لے کر کھڑا رہا۔ اب اس کا ایک پاؤں ایڈی فورک کی گردن پر تھا اور اسے بری طرح رگڑ رہا تھا، جبکہ فلیش بیرن کو اپنے شکار کو قابو کرنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ وہ اتنا طاقت پر نہیں تھا، تاہم جھونپڑے میں شدید جدوجہد ہو رہی تھی۔ شیران کو ایڈی فورک سے بہترین مقابلہ کرنا پڑا۔ اس نے اپنے بازوؤں کے بل پر اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے دونوں بازو سیدھے ہو گئے تھے، لیکن شیران بدستور اس کی گردن پر تھا۔ شیران اس کی گردن کو جھٹکے دے رہا تھا، لیکن ایڈی فورک شاید ریسلنگ سے بھی بخوبی واقف تھا اور اس قسم کے داؤ پہ جانتا تھا جو پہلوان عموماً ریسلنگ میں آزمایا کرتے ہیں۔ وہ اٹھنے کے بعد سے پوری قوت سے اپنے آپ کو ایک بار پھر پلٹ دیا۔ شیران گرتے گرتے بچا تھا، لیکن اب شیران کی وحشی فطرت اود کر آئی تھی۔ اس نے ایڈی فورک کے دونوں پاؤں چھوڑ دیے اور آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی اور پھر اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کے سینے پر دے مارا۔ ایڈی فورک کو اس ضرب سے شدید تکلیف پہنچی تھی اور وہ کسی قدر بے بسی محسوس کرنے لگا تھا۔ مگر کوئی آمد مقابل ہوتا تو ایڈی فورک اس کی چٹنی بنا کر رکھ دیتا، لیکن بدقسمتی بعض اوقات ایسے ہی گل کھلاتی ہے۔ وہ اپنے تمام داؤ پیچ بھولتا جا رہا تھا، مد مقابل اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کوئی کارروائی کر سکے۔ تب شیران نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے ڈیر ایڈی فورک، تم اس کام کے سلسلے میں نہیں مارے جا رہے جو تم کر رہے ہو۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میرے ساتھ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، میں تو تمہیں کسی اور ہی کے نام پر قتل کر رہا ہوں۔ شیران نے کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ٹھہر جاؤ، کوئی ایسی حرکت نہ کرو، میں تم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایڈی فورک کی پھٹی پھٹی آواز ابھری، افسوس تمہارا تعاون میرے ساتھ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تم خاموشی سے مر جاؤ، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ تمہاری موت کا وعدہ کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں ایک شخص کے نام پر قتل کر رہا ہوں ایڈی، وہ شخص جس کی زندگی سے تم نے بدترین مذاق کیا تھا۔ ممکن ہے مارلینو تمہارے ذہن میں محفوظ نہ ہو، لیکن میں تمہیں اس مظلوم انسان کا حوالہ دوں گا جو دیہاتی تھا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شہر آیا تھا۔ تم نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ میری مراد مارلینو سے ہے۔ اس کے بعد تمہارے ایک ساتھی ہینڈرک نے اسے اپنے سائنسی تجربات کا نشانہ بنایا۔ لیکن تم کون ہو؟ تم مارلینو تو نہیں، ایڈی فورک بولا۔ شاید تم نے کبھی میرا نام سنا ہو، لیکن افسوس اس وقت میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیل نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میرے پاس اس کے لیے وقت ہے۔ شیران جھکا اور اس نے ایڈی فورک کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ دیا۔ ایڈی فورک کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی پیشکش کرنا چاہی، لیکن سننے والا سمجھنے والا نہیں تھا۔ گھٹنے کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ایڈی فورک بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح پھیل گئے تھے، اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔
वो कुछ कहने के लिए बेचैन था, शायद कोई पेशकश करना चाहता था शीरान को, शायद जिंदगी की भीख मांगना चाहता था, लेकिन दरिंदों से कुछ मांगना हिमाकत ही होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कुव्वत मुदाफ़त सुस्त पड़ती चली गई। उसके बाद इसकी आंखें बेजान हो गई। शीरान इसकी गर्दन को बदस्तूर झटके दे रहा था और फिर उसने अपनी मुट्ठियों से इसके दोनों कान पकड़े और गर्दन को एक मखसूस अंदाज में झटका दिया, जिससे गर्दन के मनके टूट गए। दूसरी तरफ फ्लैश बैरन अपने बदले मुकाबिल को ख़त्म कर चुका था और इसकी कैफियत बेहतर नहीं थी। गालिबन वो कत्ल गारतगरी का इंसान नहीं था। ज़हनी जराइम दूसरी हैसियत रखते हैं और इंसानी ज़िंदगी से खेलना बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। मुमकिन है ये फ्लैश बैरन की ज़िंदगी का पहला कत्ल हो, क्योंकि इसके चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी। शीरान अपने मुद्दे मुकाबिल को छोड़कर खड़ा हो गया। फिर इसके हलक से आवाज़ निकली, काश मेरे पास कैमरा होता। ये शख्स मुद्दा हालत में मुझे बहुत दिलकश लग रहा है। फ्लैश बैरन ने तजुब से ये अल्फाज सुने। दफतन शीरान ने गर्दन हिलाकर कहा, इसके बावजूद मैं इसकी लाश को यहाँ से ले जाऊंगा और इसकी तस्वीर बनाकर अपने दोस्तों को रवाना कर दूंगा। तो क्या मतलब? फ्लैश बैरन ने कहा और शीरान चौंक पड़ा। उसने सर निगाहों से फ्लैश बैरन को देखा और फ्लैश बैरन को यूं महसूस हुआ जैसे इस वक्त कोई बिल्कुल अजनबी चेहरा इसके सामने हो। इन आंखों में इतनी दरिंदगी, इतनी वहशत थी कि फ्लैश बैरन इससे निगाह मिलाने की हिम्मत न कर सका। तब शीरान बोला, मेरा ख्याल अपने साथी को सिग्नल दो, झोंपड़े पर अब हमारा कब्जा है। मैं ही चला जाऊं? फ्लैश बैरन ने पूछा। शीरान एक लम्हे तक सोचा, उसने कहा, हाँ तुम जाओ और इन लोगों को यहाँ बुला लाओ। फ्लैश बैरन इस वक्त हर कीमत पर बाहर निकलना चाहता था। वो तेजी से बाहर निकल गया। शीरान एडी 4 को देखता रहा। थोड़ी देर बाद मुतल्लिका अफराद भी पहुंच गए। पता नहीं फ्लैश बैरन ने कोई बात बताई थी या नहीं। बहर तो नॉर्मल नजर आ रहे थे। तमाम कार्रवाई खुश उसलूबी से अंजाम देने पर शेल्डन ने खास तौर से शीरान को और फ्लैश बैरन को मुबारकबाद दी और इस सिलसिले में तफसीलात पूछता रहा। दोनों लाशें झोपड़ी के कोने में रख दी गई। तय किया गया था कि वापसी में झोंपड़े को आग लगा दी जाएगी। पेट्रोल के 2 छोटे कनस्तर यहाँ मौजूद थे। ये इसलिए थे कि रात के वक्त रनवे पर आने वाले तैयारों को गाइडलाइन दी जा सके। बहर तो इन लोगों ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। तकरीबन 1:10 पर उन्होंने पेट्रोल रनवे के साथ साथ डालकर आग जला दी, क्योंकि ऊपर उन्होंने तैयारी की रोशनी देख ली थी जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और रनवे के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। सिर्फ शेल्डन और फ्लैश बैरन मंजर आम पर थे। बाकी डेजी, पैंथर और शीरान स्टेन गन्ने संभाले हुए ऐसी जगहों पर मोर्चे बनाए हुए थे जहां वो तैयारे पर से उतरने वालों का बेहतरीन इस्तकबाल कर सकते थे। थोड़ी देर के बाद तैयारे का दरवाज़ा खुल गया और उनमें से कुछ अफराद नीचे उतरने लगे। सबसे पहले उतरने वाले 3 आदमी थे। इसके बाद मजीद 5 आदमी तैयारे से नीचे उतर आए। गोया इनकी तादाद कुल 8 थी। इनमें से 2 आदमियों ने बड़े बड़े सूटकेस उठा रखे थे और वो बड़ी एहतियात से चंद अफराद की निगरानी में चल रहे थे। फिर जब डेजी, पैंथर और शीरान ने महसूस कर लिया कि अब तैयारे में और कोई शख्स बाकी नहीं रहा, चुनांचे उन्होंने फायर खोल दिया। स्टेन गनों के पहले बरस ने आने वालों में से 3 को गिरा दिया। इसके बाद इन लोगों ने वापस दौड़ लगा दी। वो बुरी तरह दौड़ रहे थे और वापस तैयारी की तरफ जा रहे थे, लेकिन शेल्डन और फ्लैश बैरन रनवे पर ही मौजूद थे और भागने वालों का सही निशाना ले सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को भी बचाना था। चूंकि गोलियां 2 तरफ से इनका इस्तकबाल कर सकती थीं, तैयारे वाले भी इनके साथी भी, जो निशाना चूक जाने की वजह से इनका शिकार कर सकते थे। चुनांचे शेल्डन ने भागने वालों में से 2 को गिरा लिया। ये वो थे जो सही तौर पर भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनके हाथों में वजनी सूटकेस थे। बाकी लोग तैयारे के नज़दीक पहुंचते ही थे कि दफतन स्टेन गन्नों का एक अंधाधुंध फायरिंग ने इन्हें भी भून कर रख दिया और ये एक तरफा जंग चंद मिनट में ही खत्म हो गई। तमाम लोग इस तरफ दौड़ पड़े थे, लेकिन शेल्डन और फ्लैश बैरन ने वहाँ रुकना जरूरी नहीं समझा। रकम के सूटकेस वहीं पड़े हुए थे, लेकिन की जानिब तवज्जो दिए बगैर स्टेन गन संभाले फुर्ती से तैयारे में दाखिल हो गए। फ्लैश बैरन ने तैयारे के पायलट को कैबिन को देखा और शेल्डन इसके अगले हिस्से का जायजा लेने लगा, लेकिन पायलट भी शायद इन लोगों के साथ ही नीचे उतराया था। तैयारा बिल्कुल खाली था। वो मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहे थे और मुतमईन होकर बाहर निकल आए। डेजी, शीरान और पैंथर अब सूटकेसों के करीब खड़े थे, लेकिन उन्होंने सूटकेसों को हाथ नहीं लगाया था। पहले अंदर की पोजीशन का पता चल जाना जरूरी था। जब शेल्डन और फ्लैश बैरन नीचे उतरकर इनके नज़दीक पहुंच गए तो उन्होंने खुशियों के नारे लगाए। शेल्डन ने बताया कि तैयारे से आने वाले सिर्फ ये 8 अफराद थे और अब तैयारे में और कोई नहीं है। इसके बाद सूटकेसों की तवज्जो दी गई और इन्हें खोलकर इत्मीनान कर लिया गया कि इनमें सिर्फ नोट भरे हुए हैं या कोई और चीज़ भी मौजूद है। इस अजीमुशान कामयाबी पर सबकी आंखें चमक रही थी और वो बेइंतहा मसरूर नजर आ रहे थे। तब शेल्डन बोला, हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। चलो बैरन और पैंथर, तुम लोग सूटकेस उठाकर कश्ती की जानिब चलो। चुनांचे बैरन और पैंथर ने वजनी सूटकेस अपने शानों पर रख लिए और उस जानिब चल दिए जहाँ उन्होंने कश्ती छुपा रखी थी। डेजी और शेल्डन पीछे पीछे चल रहे थे। दफतन शीरान ने कहा, अगर आप लोग मुझे चंद लम्हात की इजाज़त दें तो मैं भी वापस आया। शेल्डन और डेजी चौंकों से देखने लगे। कहाँ मिस्टर बार्बिनो? शेल्डन ने पूछा। उस झोंपड़े में मेरी एक चीज़ रह गई है, मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है?
ابھی پہنچتا تھوڑی دیر میں، شیران نے جواب دیا اور جھونپڑی کی طرف دوڑ گیا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے ایڈی فور کی لاش اٹھا کر کاندھے پر ڈالی۔ اس کے بعد اس جانب روانہ ہو گیا جہاں کشتی چھپائی گئی تھی۔ ابھی اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ دفعہ 2 فائر ہوئے اور شیران ایک دم ٹھٹک گیا۔ یہ فائر کہاں سے ہوئے اس نے سوچا، لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ رکا، اس کے بعد اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں کشتی کھڑی کی گئی تھی۔ یہاں اس کی آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کشتی سامنے موجود تھی، اس سے تھوڑے فاصلے پر ڈیزی ہاتھ میں پستول سنبھالے کھڑی تھی۔ شیلڈن ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا جو فلیش بیرن اور پینتھر کے علاوہ کسی کی نہیں تھی۔ شیران ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن ان لوگوں کے قریب پہنچنے میں اس نے دیر نہیں لگائی۔ شیلڈن اور ڈیزی کا چہرہ شفاف اس کے سامنے تھا اور یہ دونوں کسی قدر کھوئی ہوئی سی کیفیت کا شکار تھے۔ یہ کیا ہوا؟ شیران نے متحیرانہ انداز میں پوچھا اور شیلڈن سنبھل گیا۔ مسٹر باربینو، یہ دونوں اب ایک بیکار شے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھے۔ اس کی آواز سن کر شیران ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ میں نہیں سمجھا، شیران بولا۔ 10 لاکھ ڈالر میں سے 4 لاکھ ان کا حصہ بن جاتے، کیا خیال ہے تمہارے مناسب تھا؟ شیلڈن نے مکارانہ لہجے میں کہا اور بولا، اور اب ہم صرف 3 افراد یعنی میں، تم اور ڈیزی 3,33,000 ڈالر ہم میں سر شخص کے حصے میں آتے ہیں، جو بہر طور صرف 2 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہیں۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے شیران کی جانب دیکھا۔ شیران ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ بات اسے بڑی عجیب سی لگی، لیکن اس سے قبل کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال تھا، شیلڈن نے آگے بڑھ کر دونوں سوٹ کے ہاتھوں میں اٹھا لیے اور پھر شیران کی طرف دیکھ کر بولا، آؤ میرے دوست، آؤ ڈیزی۔ ڈیزی آہستہ قدموں سے بوٹ کی جانب بڑھ گئی۔ شیران خاموشی سے کھڑا کچھ سوچتا رہا تھا، پھر وہ آگے بڑھا اور بوٹ کے نزدیک پہنچ گیا۔ شیلڈن نے دونوں سوٹ کے چھوٹی سی کشتی میں ڈال دیے اور پھر ڈیزی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتے ہوئے بولا، مسٹر باربینو، براہ کرم 1 منٹ، لیکن یہ تمہارے کاندھے پر کیا ہے؟ لاش؟ کون ہے یہ؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، شیران بولا۔ شیلڈن نے ڈیزی کو کشتی میں کھینچ لیا اور پھر آہستہ سے بولا، لیکن میرے دوست، تم نے دیکھا نہیں، بوٹ چھوٹی ہے اور پھر زندہ انسانوں سے دلچسپی تو ایک معنی رکھتی ہے، لیکن یہ لاش، تمہارا یہ لاش سے کیا کام؟ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ افسوس ہاتھ تو ہم تمہیں بھی نہیں لے جانا چاہتے، یہ لاش کی کیا حیثیت ہے؟ شیلڈن کی مکارانہ آواز ابھری۔ یہ تصور شیران کے ذہن میں موجود تھا۔ جب شیلڈن نے اپنے 2 دیرینہ ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا تو شیران اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، لیکن ڈیزی کا رویہ، اس کے ساتھ جو کچھ رہا تھا، اس کے تحت شیران کے ذہن میں بات نہیں آ سکتی تھی کہ ڈیزی بھی اس سلسلے میں شیلڈن کی ساتھی بن جائے گی۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ شیران نے غرائے ہوئے انداز میں کہا اور لاش کو اس طرح ڈھیلا کر دیا کہ ضرورت کے وقت اپنی ڈھال بنا سکے۔ میرا مقصد یہ ہے میرے دوست، شیلڈن نے کہا اور دفعتاً اس کے ہاتھ میں چھپی سٹین گن کا برش شیران پر پڑا۔ شیران نے انتہائی مہارت اور پھرتی سے اپنے پورے بدن کو لاش کی آڑ میں چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن معاملہ پستول کا نہیں تھا۔ سٹین گن کی کچھ گولیں اس کی بائیں سمت کے حصے کو رگڑتے ہوئے گزر گئی۔ شیران کے حلق سے ایک وحشت ناک چیخ نکلی اور دوسرے لمحے وہ لاش کے ساتھ ڈھیر ہو گیا۔ شیلڈن نے فوراً ہی بوٹ آگے بڑھا لی تھی۔ شیران کے بائیں پہلو میں آگ لگ رہی تھی۔ گرم گرم خون نکل کر اس کے لباس کو تر کر رہا تھا اور پیٹ میں اٹھنے والی درد کی ٹیسیں اسے تڑپائے دے رہی تھی، لیکن انتقامی جذبے اس شخص میں جس قدر شدید تھے شاید دوسرے لوگوں میں ہو۔ وہ سانپ کی طرح تڑپا اور اسے اپنی سٹین گن سنبھال لی۔ اس وقت سے شیلڈن کی دور ہوتی آواز سنائی دی، تو یہ طے ہوا کہ ہم دونوں آپس میں 5-5 لاکھ ڈالر تقسیم کر لیں گے۔ اور اس کے بعد شیلڈن کی آواز معدوم ہو گئی، لیکن شاید یہ اس کی زندگی کے آخری الفاظ تھے، کیونکہ سٹین گن شیران کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور دوسرے لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے کشتی کا نشانہ لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ کشتی سٹین گن کی رینج سے دور نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس میں بیٹھے ہوئے 2 افراد گولیوں کا شکار ہو گئے۔ شیران تکلیف کی پرواہ کیے بغیر پھرتی سے کنارے پر پہنچا، مسلسل کشتی پر فائرنگ کرنے لگا۔ کشتی سے 2 ہولناک چیخیں ابری تھی، اس کے ساتھ ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ سمندر کے سینے پر آگ کے کچھ شعلے ابھرے، اس کے بعد معدوم ہو گئے۔ 10 لاکھ ڈالرز کی وہ رقم 2 انسانی لاشوں کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں دفن ہو رہی تھی۔ شیران نے جلتی ہوئی نگاہوں سے سمندر کے اس حصے کو دیکھا جہاں پانی کے چند بلبلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور پھر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر اس کے حلق سے خراہٹ نکلی۔ اعتبار صرف اپنی ذات پر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی دوسرے شخص پر اعتبار کیا تو کتے کی موت تقدیر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے زخموں کو دیکھا۔ گولیاں کافی گہرے زخم بناتی دوسری جانب نکل گئی تھیں، لیکن یہ زخم کنارے کنارے تھے اور کوئی گولی جسم کے کسی اور عضو کو پھاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم جتنا خون نکل رہا تھا وہ کسی بھی انسان کو نڈھال کر دینے کے لیے کافی تھا، اور اس خون کو مناسب انداز میں روکنے کا کوئی ذریعہ شیران کے پاس نہیں تھا۔ اس نے اپنی قمیص اتاری اور اسے کس کر زخموں پر باندھا۔ 84 کی لاش اس کے نزدیکی پڑی ہوئی تھی، اس کا پورا بدن سٹین گن کی گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا جو شیلڈن نے اس پر برسائی تھی۔ اگر یہ لاش شیران کے پاس نہ ہوتی تو وہ اسے بر وقت اپنے ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرتا تو یقیناً اس وقت اس تنہا اور ویران جزیرے پر اس کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی ہوتی۔
لیکن کہانیاں تو بارہا ختم ہوتی ہیں، بارہا جنم لیتی ہیں، کون جانے کہ صحیح اختتام کہاں ہوتا ہے۔ وقت کی رفتار تھم گئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ایک لمحہ ٹھہر ٹھہر کر گزر رہا ہو۔ زخموں کی تکلیف انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اگر شیران جیسا وحشی فطرت انسان نہ ہوتا تو اس تکلیف کو برداشت کرنا کسی دوسرے کی بس کی بات نہیں تھی۔ خون کسی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اوپری بدن برہنہ ہو چکا تھا کیونکہ قمیص اتار کر وہ زخموں پر کس چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس جگہ پر سمندر کو گھورتا رہا۔ ذہن ابھی تک معطل نہیں ہوا تھا اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں باقی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اس جگہ بیٹھا رہا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بلا شبہ غیر متوقع تھا، لیکن شیران کو اپنی زندگی میں بارہا ایسے معاملات سے گزرنا پڑا تھا۔ انسانوں کے بارے میں اس کا تجزیہ ہمیشہ یہی رہا تھا کہ کوئی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اعتماد کی منزل میں جب بھی قدم رکھو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس وقت بھی اس نے نقصان اٹھایا تھا۔ ڈیزی بھی اس سے مخلص نہیں تھی اور صرف ایک منصوبے کے تحت اس سے خلوص کا اظہار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا، پھر وہ مشکل اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی جسے استعمال کر کے وہ یہاں سے نکل جائے۔ جزیرے میں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ محافظوں کے جھونپڑے میں ایک لاش موجود تھی۔ عمارت میں 2-4 لاشیں موجود تھیں جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ قتل کرنے والے قتل ہونا بھی نہ جانتے تھے۔ تکلیف کی شدت بے پناہ ہوتی جا رہی تھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ پھر ایک زوردار چکر آیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ کسی ایسی محفوظ جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں دن کی روشنی میں جزیرے پر آنے والے محافظ اسے تلاش نہ کر پائیں۔ رن وے کے نزدیک پہنچ کر وہ اس کی دوسری طرف جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک وسیع وادی پھیلی ہوئی تھی جس کا اختتام پر بلند پہاڑیوں کے حولے نظر آ رہے تھے۔ یہ پہاڑ بھی پومیٹو کا ایک حصہ تھے۔ جھاڑیوں میں پہنچ کر وہ لیٹ گیا۔ اس پر نیم بیہوشی کی سی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ زخم کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کیفیت سینے میں پیدا ہو چکی تھی اور حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جھاڑیاں کانٹے دار ہیں اور بہت سے کانٹے اس کے کھلے ہوئے بدن میں چبھ چکے ہیں، لیکن وہ اپنے زخموں کو ٹٹول کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کے ذہن پر نیم غنودگی سی کیفیت طاری ہوتی چلی گئی۔ بے ہوشی کی منزل نہیں آئی تھی، کیونکہ جب اس کے کانوں میں قدموں کی چاپ پڑی تو وہ چونک گیا۔ شدید تکلیف کے باوجود وہ محتاط رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اب یہاں کون زیرو موجود ہے۔ اندازے کے مطابق تو یہ جزیرہ اس وقت زندہ انسانوں سے خالی تھا، لیکن کوئی تھا، ضرور کوئی تھا جو اس طرف آ رہا تھا۔ اور پھر طاقتور ٹارچوں کی روشنیاں جھاڑیوں پر لہرانے لگی اور شیران کسی درندے کی طرح چکنا ہو گیا۔ اس کی وحشی فطرت نے ایک لمحے کے لیے زخموں کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس بدقسمت طیارے کے پائلٹ تھے جو ایک اہم مشن پر جزیرہ پوٹومیو پہنچا تھا۔ جو کچھ بھی پلاننگ تھی دوسرے لوگوں کی تھی، ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ پومیٹو پر طیارے کو لے جائیں اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیریت اس ٹھکانے پر پہنچ جائیں جہاں کی انہیں ہدایت کی گئی تھی اور جہاں سے انہوں نے پرواز کی تھی۔ چنانچہ اس وقت جب طیارہ پومیٹو کے رن وے پر اترا تو انہوں نے اپنے 8 ساتھیوں کے ہمراہ نیچے جانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے سربراہ میجر تھامسن نے انہیں یہی سے ہدایت کی تھی کہ وہ پائلٹ کیبن میں موجود رہیں، کیونکہ ممکن ہے کوئی ناگزیر صورتحال درپیش ہو جائے۔ ایسے وقت میں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں پائلٹ کیبن ہی میں بیٹھ کر باہر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام روسکی اور دوسرے کا نام کالپشکن تھا۔ دونوں ہم پیشہ ہونے کے علاوہ گہرے دوست بھی تھے۔ اس وقت وہ دہشت زدہ ہو گئے جب انہوں نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہلاک ہوتے دیکھا۔ دونوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئے۔ ان کے بدن میں لرزش پیدا ہو چکی تھی، لیکن وہ کوئی فوری عمل نہ کر سکے، چونکہ اس قسم کے معاملات سے براہ راست ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھاگ کر واپس آتے دیکھا، لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ بھی بالآخر طیارے کے نزدیک پہنچ کر گولیوں کا شکار ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن ان کے ساتھیوں پر حاوی ہو چکا ہے اور اب یقیناً ان کی باری ہے۔ چنانچہ روسکی اور پشکن سے کہا کہ فوراً طیارے کے دوسرے ایمرجنسی ڈور سے نیچے کود کر جھاڑیوں میں روپوش ہو جانا بہتر ہے۔ انتہائی ہولناک اور خونی منظر وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے تھے اور انہیں بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھیوں میں سے کوئی زندہ باقی نہیں بچا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ممکن ہے یہ لوگ طیارہ لے کر فرار ہو جائیں۔ ان کے ذہن شدید ہی جان کے شکار تھے، لیکن زندگی بچانے کا تصور ان پر حاوی تھا۔ چنانچہ کافی دیر تک وہ وہیں پوشیدہ رہے۔ نہ جانے کیا کارروائی عمل میں آتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے 2 فائروں کی آواز سنی، پھر کہیں دور سے اسٹرنگن چلنے کی آواز ابھری۔ دیر تک وہ اپنی جگہ چھپے بیٹھے رہے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کافی دیر جب اسی طرح گزر گئی تو پشکن نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولا، طیارہ بظاہر محفوظ ہے، کیا خیال ہے کہ ہم اسے لے کر فرار ہو جائیں؟ جو کچھ ہو چکا ہے پشکن، وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر صورتحال کسی حد تک نارمل ہو جائے اور ہمارے دشمن طیارے کے بغیر یہاں سے چلے جائے تو کم از کم اپنے ساتھیوں کی لاشیں ہی طیارے میں رکھ کر لے جائیں۔ لیکن ہمارا مشن، ہمارے پاس صرف رات کے چند گھنٹے باقی ہیں، دن کی روشنی ہونے سے قبل ہمیں اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچنا ہے۔
کیا اس دوران پورے جزیرے کی تلاشی لی جا سکتی ہے؟ کیا ہم اس بات کا علم ہے کہ یہیں ہمیں کس سمجھ جانا چاہیے؟ پھر میرا خیال ہے ہمت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آؤ، روسکی بولا اور دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ سب سے پہلے وہ اس ایمرجنسی ڈور سے طیارے میں داخل ہوئے۔ اس سلسلے میں کافی تگودو کرنا پڑی۔ طیارہ خالی تھا اور شکر تھا کہ پائلٹ کیبن کو نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ دوسرے دروازے سے اتر کر نیچے اترے تو انہیں اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں نظر آئیں جو سرد ہو چکی تھی۔ ان لاشوں کو انہوں نے بمشکل تمام طیارے کے عقبی حصے میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر بقیہ 3 لاشیں اٹھا لیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ طیارے سے انہوں نے تیز روشنی والی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کے لباسوں میں چھپے پستول بھی، جنہیں وہ بآسانی استعمال کر سکتے تھے۔ پہلے وہ طیارے سے تھوڑے فاصلے پر بنی اس جھوپڑی میں جو رن وے پر کنٹرول کیبن کی حیثیت رکھتی تھی پہنچے۔ وہاں انہیں ایک لاش پڑی نظر آئی۔ اس کے علاوہ جھوپڑے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ پھر وہاں سے بائی سمندر کے کنارے سے تھوڑے فاصلے پر اگی جھاڑوں کی طرف چل پڑے۔ مقصد کچھ نہیں تھا، صرف تھوڑا بہت جائزہ لینے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو جانا چاہتے تھے۔ جو چیز لینے کے لیے گروپ وہاں تک آیا تھا اس کا کہیں پتہ نہیں تھا اور اسے تلاش کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس وقت ان کی تیز ٹارچوں کی روشنیاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر شے کو منور کرتی جا رہی تھی کہ دفعتاً ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جن جھاڑوں کے قریب سے وہ گزر رہے تھے وہاں اچانک کسی خوفناک درندے نے ان پر چھلانگ لگا دی۔ اوسکی اور پشکن پہلے ہی بوکھلائے ہوئے تھے اور اس ہولناک حملے نے ان کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ ان کے حلق سے خوفزدہ آوازیں نکلی، ٹارچیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گریں۔ حملہ آور انہیں لپٹ میں لیے زمین پر آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دبوچ رکھا تھا اور اب ان کی گردن اس کے شکنجے میں تھی۔ اوسکی نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پوری قوت سے اس کے کمر پر مارے۔ ابتدائی بدحواسی جان کر کم ہو گئی تھی کہ حملہ آور بھی انسان ہی ہے، جبکہ جس طرح اس نے جھاڑو سے باہر چھلانگ لگائی تھی اس سے انہیں شبہ ہوا تھا کہ وہ کوئی درندہ ہے۔ حملہ آور کے حلق سے کراہ نکلی۔ اس دوران پشکن کو بھی موقع مل گیا۔ اس نے دونوں انگلیاں کھڑی کر کے حملہ آور کی آنکھوں میں چبو دی۔ آنکھوں پر کیے جانے والے اس وار نے حملہ آور کی گرفت بالکل ڈھیلی کر دی اور اس کے بعد وہ اسے نیچے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ جو ہی اٹھے حملہ آور نے پشکن کی ٹانگوں میں کینچی ڈال کر اسے گرا لیا اور ایک بار پھر سے دبوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ کسی وزنی ہتھوڑے کی مانند پشکن کے منہ پر پڑا اور پشکن کے سامنے چمکدار دانتوں میں سے 4 دانت اپنی جگہ چھوڑ گئے۔ اگر اوسکی اس موقع پر پوری قوت سے ایک لات حملہ آور کی پشت پر نہ مارتا تو پشکن کی زندگی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہوتی۔ حملہ آور اوندا جا گرا اور اس کے بعد انہوں نے اسے اٹھنے کی مہلت نہیں دی۔ اگر حملہ آور کی آنکھیں متاثر نہ ہوئی ہوتی تو شاید ان لوگوں کے لیے اس پر قابو پانا ناممکن ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ بار بار آنکھوں تک پہنچ جاتے۔ پشکن اور اوسکی اندازہ لگا چکے تھے کہ اگر وہ ایک بار بھی ان کی گرفت میں آ گئے تو اس بار انہیں چبا ہی جائے گا، اس لیے انہیں اس کی زد سے بچنے ہوئے صرف اس کے بدن کے مختلف حصوں پر ٹھوکریں لگا رہے تھے۔ پشکن کا برا حال تھا لیکن زندگی بچانے کی جدوجہد ہر احساس پر حاوی تھی۔ اسے گولی مار دو، اس نے اوسکی سے کہا اور اپنا پستول نکال لیا۔ حماقت مت کرو، اسے زندہ رکھنا بہتر ہوگا۔ اوسکی جلدی سے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ آخر کیوں؟ پشکن نے سوال کیا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی مناسب ہے پشکن، لیکن تمہاری آواز کیوں بدل گئی ہے؟ تمہارے بولنے کے انداز میں میرے سامنے کے دانت اس بدبخت نے توڑ دیے ہیں، پشکن عجیب سے لہجے میں بولا۔ اوسکی نے حملہ آور کی کھوپڑی پر آخری ٹھوکر لگائی اور جھک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب شاید حملہ آور بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر وہ پشکن کے نزدیک پہنچ کر بولا، کیا تم زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے، پشکن نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ دونوں ٹارچیں اٹھا لو پشکن اور طیارے کی طرف واپس چلو، اوسکی نے کہا اور جھک کر حملہ آور کو اٹھانے لگا۔ پشکن تکلیف سے بے چین ہو رہا تھا، اس کے لیے زبان ہلانا بھی مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اوسکی کی اس حماقت کے بارے میں کچھ نہ پوچھا، حالانکہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ اسے طیارے میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کسی بھینسے کی طرح وزنی ہے۔ اوسکی ہانپتا ہوا بولا اور بے ہوش حملہ آور کو شانے پر لادے ہوئے ڈگمگاتے قدموں سے طیارے کی جانب بڑھنے لگا۔ پشکن نے دونوں ٹارچیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ حملہ آور کو طیارے میں لے جانا بڑا مشکل کام تھا، لیکن اوسکی نے یہ کام انجام دے ہی ڈالا۔ حملہ آور کو طیارے کی سیٹوں کے درمیان پھینکتے ہوئے کہا، لعنت ہے اس پر، دروازہ بند کر دو پشکن، اور پشکن نے اس پر عمل کیا۔ سب سے پہلے اوسکی نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر دوا میں ڈوبی روئی پشکن کے دانتوں کے خلا میں رکھی۔ اندر کی روشنی میں پشکن کی خون میں ڈوبی قمیص نظر آ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے پشکن، لیکن اس وحشی کے ہاتھوں ہماری زندگی بچ جانا بھی ایک انوکھا واقعہ ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور آدمی نہ صرف میں نے بلکہ شاید تم نے بھی اس سے قبل نہ دیکھا ہو۔ ہم مزید خطرات مول نہیں لے سکتے۔ یہ جزیرہ نہ جانے اس جیسی کتنی بلاؤں کا مسکن ہو، وہ بھی تمہاری حالت بھی ایسی نہیں رہی کہ اب ہم طیارے سے باہر جا کر جزیرے کی تلاشی لے سکے۔ اسے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ پشکن نے سر ہلا دیا تھا۔ کہا تم زیادہ نقاہت محسوس کر رہے ہو؟ اوسکی نے کہا اور پشکن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو آؤ میری مدد کرو، اوسکی بولا اور پشکن سیکنڈ پائلٹ کی سیٹ پر پہنچ گیا۔ مناسب انتظامات کے تحت طیارے کو فضا میں لے جانا بھی مشکل کام تھا، لیکن خطرات مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔
وہ دونوں انتہائی مہارت سے طیارے کو فضا میں لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ طیارے کو سیدھا کرنے کے بعد اوسکی نے گہری سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے اب تم روئی نکال پھینکو، خون رک گیا ہوگا اور تمہارا زخم بھی سن ہو گیا ہوگا۔ پشکن نے اس کی ہدایت پر عمل کیا کہ ہم زندگی کے سب سے خوفناک ہنگامے سے دوچار نہیں ہوئے۔ آہ میرے دانت، میری شکل بہت بدنما ہو گئی ہوگی۔ اوسکی دیکھو، گفتگو کرتے میری زبان بار بار باہر نکل جاتی ہے۔ پشکن مظلومے سے بولا، مجھے بہت افسوس ہے پشکن، لیکن ہماری زندگیاں بچ گئیں، کیا یہ کم ہے؟ ارے لیکن ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کہیں سے کوئی رسی تلاش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے کس دو، اگر وہ ہوش میں آ گیا تو طیارے کو تباہ کر دے گا۔ پشکن کے بدن میں سنسنیں دوڑ گئی، بجلی کی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر پائلٹ کیبن سے باہر آیا۔ پھر اس نے پیراشوٹ اسٹاک سے نیلون کی رسیاں کاٹیں اور حملہ آور کی مشقیں کسنے لگا۔ تب اس کی نگاہ اس کے کمر کے زخموں پر پڑی جس سے خون مسلسل رس رہا تھا۔ یہ نشانات گولیوں کے تھے اور خوب گہرے زخم تھے۔ پشکن کو چکر آنے لگے۔ ان خطرناک اور خون رستے ہوئے زخموں کے باوجود شخص نے اتنا خونریز مقابلہ کیا تھا۔ اگر وہ اتنا شدید زخمی نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اس نے سوچا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک نگاہ بے ترتیب پڑی لاشوں پر ڈالی۔ یہ سب اس کے ساتھی، اس کے ہم وطن تھے اور وہاں کے بڑے لوگ تھے جو ایک انوکھے مشن پر یہاں آئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ زندہ تھے، لیکن اب دل میں غم کی کیفیت لیے ہوئے وہ واپس پائلٹ کیبن میں داخل ہو گیا۔ کام ہو گیا؟ اوسکی نے پوچھا۔ ہاں، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ وہ بدستور بے ہوش ہے۔ ہاں، کیا تم اس کی زندگی چاہتے ہو؟ ہاں، صرف اس وقت تک جب تک ہم اسے اپنے حکام کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ تب فرسٹ ایڈ باکس مجھے دو، وہ شدید زخمی ہے، پشکن نے کہا۔ کیا مطلب؟ جیس ٹین گن کی گولیاں اس کے بغلی حصے کو چیرتے ہوئے نکل گئی ہیں۔ اس کے بدن سے بہتے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں خون باقی نہیں رہا ہوگا۔ اوہ، اسے زندہ رکھنا ہے اس کی، تاکہ وہ ہمارے اس مشن کی ناکامی کے اسباب بتا سکے۔ پشکن فرسٹ ایڈ باکس لے کر باہر نکل گیا اور پھر اس نے حتی الامکان ان زخموں کی مرہم پٹی کر دی۔ وہ خود بھی بڑی تھکن محسوس کر رہا تھا، لیکن ابھی ایک طویل سفر باقی تھا اور مستعدی ہی زندگی کی ضمانت تھی۔